جدید شعری اصناف میں ہمیں نظم اور نظم کے جدید شعری اصناف کا ہم مطالعہ کرنے والے ہیں۔ نظم کے تعلق سے ہم جانتے ہیں نظم کے لفظی معنی جہاں لغوی معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے پرونا، یعنی مختلف خیالات کو ایک کڑی میں سماتے ہوئے اس سے کوئی ایک ہی بات کو، ایک ہی موضوع کو وسعت کے ساتھ بیان کرنا نظم میں آتا ہے۔ اب نظم کے مختلف اقسام ہیں، وہ حیتوں کے اعتبار سے نظموں کے مختلف حیتیں کے مناسبت سے ہمیں اس نصاب میں جو 3 اہم چیزیں پڑھنا ہے وہ ہے ایک پابند نظم، دوسرا ہے آزاد نظم اور تیسرا ہے معرّہ نظم۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں اور کیا چیزیں اس میں خاص بات ہوتی ہے، یہ تینوں میں کیا فرق ہے، یہ تمام باتوں کا مطالعہ ہمیں اس لیکچر سے شروعات کرنا ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو شاعری پر فارسی شاعری کے اثرات رہے ہیں۔ اردو نے فارسی شاعری سے کئی حیتوں کو منوعاً لے لیا ہے، رباعی ہے، خطہ ہے، مثنوی اور پابند نظم وغیرہ۔ ہمارے شاعروں نے ان حیتوں میں اپنے طور پر کئی تبدیلی ضرور کی، جیسے خطات میں اپنے ذوق و ذہن کے مطابق تھوڑی بہت تبدیلی سے کام لیا ہے، تو رباعی کے 24 اوزان اپنی جگہ ہے۔ بعض شاعروں اور ایسے شاعروں کی نہیں، غالب اور اقبال کی بعض رباعیاں متنازع ہیں، ان کو رباعی کہا جائے یا نہیں۔ بہرکیف ان حیتوں کے بارے میں علیحدہ اختصار کے ساتھ لیکن جامع انداز میں گفتگو ہو جائے گی۔ یہاں ان بات کی سراحت ضروری ہے کہ موضوع کے حساب سے تکنیکی حیتیں موضوع حیتیں نہیں، قصیدہ اور مرثیہ نظم موضوعی حیتیں ہیں، ان کا تکنیک سے تعلق نہیں۔ جیسے اگر مرثیہ ہے روایتی طور پر مسدس کی صنف سے وابستہ ہو چکا ہے، لیکن غالب، حالی اور اقبال وغیرہ نے غزل اور پابند نظم کی صورت میں مراثی کہے ہیں، یہی حال قصیدے کا بھی ہے۔ ایک اور بات کہ اردو میں کئی تکنیکی حیتیں ہیں، جیسے مستزاد اور ترجیباً وغیرہ، چونکہ ان کا رواج فی زمانہ کم ہے اس لیے ان سے صرف صرف نظر کیا گیا ہے۔ تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہ یہ پابند نظم کیا ہوتی ہے۔ تو دیکھیے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سب سے مین یہی رہے گا، وہ ہے پابند نظم۔ اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پابند نظم کہتے کسے ہیں، کن شعراء نے اس کو استعمال کیا ہے، اس میں ایسی کیا خاص بات ہے، اور ایسے کون سی باتیں ہیں کہ جو پابند نظم کو آزاد نظم اور معرّہ نظم سے مختلف کیا گیا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے یاد رکھیے پابند نظم کس کو کہا گیا ہے، تو پابند نظم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف، قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے۔ پابندی کرنا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو اس صنف میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ردیف ایسے الفاظ جو شاعری میں ایک جیسے آتے ہیں اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ قافیہ وہ الفاظ جو لکھنے میں مختلف ہو لیکن ان کی آواز ایک جیسی ہو، وہ قافیہ کہلاتا ہے۔ تو قافیہ کا بھی اس شعر میں، اس نظم میں اس کو برتا جائے۔ اور بحر کے مقررہ اوزان، تو ہم نے قواعد میں دیکھا ہے کہ شاعری جو ہوتی ہے وہ بحر میں ہوتی ہے، مختلف بحر ہوتے ہیں اور اسی بحر کے اندر ان چیزوں کو، اس خیالات کو پیش کرنا ہوتا ہے۔
مطلب کوئی مصرع چھوٹا یا کوئی بڑا نہیں، پہلے مصرعے کے اوزان اور دوسرے مصرعے کے اوزان یہ